سیکنڈ اوپینین لیگل سیل کو ایکٹیو کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر ہفتہ بعد نماز ظہر تا عصر شاہی مسجد باغ عامہ تشریف لائیں، سیکنڈ اوپینین لیجئے اور یہ یعنی اس سیل سے آپ استفادہ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، خاندانی اختلافات، میاں بیوی کے درمیان تنازعات، نااتفاقیاں، طلاق، خلا اور میاں بیوی کی آپسی دوریوں کے واقعات روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ عدالتوں کے اندر سب سے زیادہ کیسز اسی عنوان سے ہیں، پولیس اسٹیشن میں ایسے ہی کیسز زیادہ ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے سوسائٹی کے اندر یہ واقعات سننے میں آتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان اختلافات کا یہ سلسلہ آج سے نہیں، ایک عرصے دراز سے ہے، لیکن آپس میں بیٹھ کر اور صحیح کونسلنگ اور صحیح تربیت اور صحیح آپس میں افہام و تفہیم کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے یہ مسئلہ رفع دفع ہو سکتا ہے۔ لیکن شیطان اور نفس یہ آپس میں اتفاق ہونے اور محبت دوبارہ آنے اور گھروں کو جوڑے رکھنے سے بڑے اس میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو اپنے آپ کے لیے اور اپنے آپس میں دونوں فریقین کے لیے ایک ثالث مقرر کریں، ایک اپنا یعنی ایک ایسا مصلح مقرر کرے جو دونوں کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرے اور وہ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا کرے۔ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مسلم سوسائٹی میں جو میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہو رہے ہیں، ان اختلافات کو آپسی رنجشوں سے بڑھا کر، انا اور دونوں کی غلط فہمیوں کو بڑھا کر، اس کو غلط رنگ دے کر کورٹ کچہری تک جا رہا ہے یہ معاملہ، اور کورٹ کچہری میں وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسائل بجائے حل ہونے کے طوالت پکڑ کر بڑے طویل ہو رہے ہیں، اور آخرکار دونوں گھر آپس میں پھوٹ رہے ہیں۔ اختلاف بڑی چھوٹی سی چیز کے لیے ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی لڑکی والوں کو کوئی سمجھاتے ہیں کہ بھائی جاؤ اور فوراً ان پہ کیس کر دو، جب کیس ہو جاتا ہے تو وہ معاملہ اور دوریوں والا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اختلافات مزید رونما ہوتے ہیں، اور اس کے بعد دو خاندان بھڑ جاتے ہیں، لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر آ جاتی ہے، 3-4 سال کے بعد فیصلے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد فیصلہ جو بھی ہو پھر اس کے اندر اختلاف اور اس کے اندر یعنی آپسی دوری اور علیحدگی کی نوبت آتی ہے۔ اور کئی پہلے سوسائٹی کے اندر نکاح بڑا مشکل ہوا چلا ہے، پھر نکاح کے بعد طلاق کی کثرت، خلا کی کثرت، فسخ نکاح کا معاملہ، یہ طوالت پکڑنے کی وجہ سے لڑکیاں اپنے ماں باپ کے گھر دوبارہ آ کر کے بیٹھ رہی ہیں، بیوہ ہو رہی ہیں، اور ان دونوں کے درمیان سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے وہ اولاد کا ہوتا ہے اور ماں باپ کا ہوتا ہے۔ اولاد بیچاری مطلقہ گھرانے میں، یعنی ایسی فیملی جس میں طلاق ہو گیا ہو، آپ سوچئے کہ وہ لڑکا کس کا ہوگا؟ لڑکے کے پاس شوہر کے پاس جائے گا یا بیوی کے پاس جائے گا؟ بیوی کے پاس رہی تو پھر شوہر کے یعنی اپنے باپ کی نظر سے وہ محروم، اور اگر شوہر کے پاس رہ گیا تو پھر ماں کے پیار و محبت سے محروم۔ لڑکوں کی ان طلاقوں کا سب سے بڑا ایفیکٹ لڑکوں کی اور اولادوں کی اور بچوں کی نئی نسل کی زندگی کے اوپر ایفیکٹ ہو رہا ہے، اور ویسے ہی ضعیف ماں باپ جو گھر میں ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا یعنی بیماریوں کو پیدا کرنے کا اور بہت زیادہ ان کے لیے ان کو مشکل میں اور نفسیاتی بیمار بنانے کا سبب بن رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کا حل قرآن مجید نے فرمایا، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اگر تم آپس میں ایک دوسرے کے درمیان یعنی اختلافات کو دور کر اور اختلافات کا خوف کرتے ہو، آپس میں صلح صفائی ہونا ممکن نہیں ہو، تو تم اپنے گھر سے، آپ کے گھر سے، دلہن کے گھر سے ایک کو، دولہے کے گھر سے ایک کو مقرر کر لیں، اور اس کے بعد آپ ان کو ثالث بنا کر کے اپنے معاملے کو درست کر لیں۔ اللہ تمہیں توفیق دے گا، اللہ کی توفیق سے ضرور ان کے درمیان صلح ہو جائے گی۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان مسائل کو کورٹ کچہری اور پولیس اسٹیشن کو لے جانے سے پہلے
ممکن ہو تو اپنے گھر کے، اپنے خاندان کی، اپنی مسجد کے کسی امام صاحب، مؤذن صاحب یا کسی دارالافتاء کے پاس جائیں اور ان مسائل کو بیٹھ کر علماء کے درمیان میں اس کو حل کریں۔ الحمدللہ شاہی مسجد باغ عامہ میں گزشتہ ایک سال سے الحمدللہ سیکنڈ اوپینین لیگل سیل قائم ہیں۔ سیکنڈ اوپینین لیگل سیل کا میں تعارف کرا دوں کہ آپ کے خاندانی مسائل ہو یا آپ کے اپنے یعنی سول میٹرز ہو، یہ کوئی میٹرز ہو جو آپ سمجھتے ہیں کہ دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، دو دوستوں کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، دو پڑوس کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، ان اختلافات کو کورٹ میں جا کر کے پھر یعنی دلوں میں رنجش کے ساتھ اس کا حل کرنے کے بجائے آپ اگر اللہ کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اس کو حل کرتے ہیں تو اٹھتے وقت دونوں محبتوں کے ساتھ اٹھیں گے، نفرتوں کے ساتھ نہیں اٹھیں گے۔ الحمدللہ یہ کوشش گزشتہ ایک سال سے شاہی مسجد باغ عامہ میں ہو رہی ہے اور بڑی کامیاب ترین ہو رہی ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ سلسلہ بند تھا، لیکن اب الحمدللہ پھر اس سیکنڈ اوپینین لیگل سیل کو ایکٹیو کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر ہفتہ بعد نماز ظہر تا عصر شاہی مسجد باغ عامہ تشریف لائیں۔ آپ کے خاندانی اختلافات ہو، ازدواجی زندگی کے اختلافات ہو یا کوئی سول میٹرز ہو، الحمدللہ میرے ساتھ اور وکیل حضرات بھی ہوتے ہیں، لائرز ہوتے ہیں، آپ کے باضابطہ سنوائی ہوگی، دونوں فریقین کی بات سنی جائے گی اور دونوں کے درمیان ایک راستہ نکالا جائے گا۔ طویل مدتی کورٹ کچہری کے بجائے یہ آپ کو شریعت کے مطابق آپ کے مسائل کو افہام و تفہیم کے ذریعے انشاءاللہ حل کیا جائے گا۔ بڑا اچھا رسپانس ہے اور بہت سارے حضرات آج تک آ کر کے یہاں مسائل کو حل کیے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ آپ بجائے کورٹ کچہری پولیس اسٹیشن کو پہنچ کر کے اپنے مسائل کو مزید الجھانے کے بجائے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مساجد کے اندر تشریف لائیں۔ شاہی مسجد باغ عامہ میں ہر ہفتہ بعد نماز ظہر تا عصر سیکنڈ اوپینین لیگل سیل، آپ کا کیس چل رہا ہوگا لیکن آپ آ کر پتہ تو کریں کہ وہ کیس صحیح نوعیت پہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، اس کو جلدی ختم کرنے کا کیا راستہ ہے، اس میں نتیجہ کیا آ سکتا ہے۔ آپ سیکنڈ اوپینین لیجئے اور یہ یعنی اس سیل سے آپ استفادہ کیجئے۔ یاد رکھیں کہ ہر ہفتہ بعد نماز ظہر تا عصر ضرور شاہی مسجد باغ عامہ تشریف لائیں اور اپنے مسائل کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں اور آج کے انڈین لا اور ہمارے یہاں کے ہندوستانی لا کی روشنی میں آپ حل کرنے کا آسان راستہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔